بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مفتی عابد سعید ہے اور ہم آپ کے سامنے وراثت کورس لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں آپ کو وراثت کے ضروری مسائل بیان کیے جائیں گے۔ ہمارا یہ تیسرا سبق ہے۔ شخص اگر دنیا سے انتقال کر جاتا ہے تو اس کے ورثاء پر کون کون سے حقوق لازم ہوتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا کفن دفن کا تھا، دوسرا اس کے قرض کی ادائیگی تھی، اور پھر تیسرا اگر اس نے وصیت کی تھی اس وصیت کو پورا کیا جائے گا، اور چوتھا یہ کہ پھر جائیداد تقسیم کی جائے گی۔ جائیداد میں سب سے پہلے جو ہے اصحاب فروض کو حصہ دیا جائے گا، اور اصحاب فروض جو تھے وہ 12 افراد تھے، جس میں سے 4 مرد اور 8 عورتیں تھیں۔ 4 جو مرد تھے ان میں سے باپ، جد صحیح، اخیافی بھائی اور جو تھے شوہر تھا، ان کی حالتیں، ان کے حصے جو ہے ہم نے پچھلے سبق میں بیان کر دیے تھے۔ آج سے عورتوں کے حصوں کا بیان ہوگا۔ یاد رکھیے کہ عورتوں کے حصوں میں سب سے پہلے آتی ہے بیوی۔ بیوی کی دو حالتیں ہیں۔ پہلی صورت میں اس کو ربع یعنی چوتھا حصہ، جس کو 1/4 کہتے ہیں، وہ ملے گا، کل مال کا چوتھا حصہ مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب میت کی یعنی شوہر کی کوئی اولاد نہ ہو، شوہر فوت ہو گیا، اس کی بیوی ہے اور شوہر کی اولاد موجود نہیں ہے، ایسی صورت میں بیوی کو 1/4 یعنی ربع یعنی چوتھا حصہ مل جائے گا۔ اور دوسری صورت اس کی بنتی ہے سمن، یعنی سمن سے مراد یہ ہے کہ 8واں حصہ، 1/8 جسے کہتے ہیں، یعنی اگر کل مال کے 8 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ بیوی کو مل جائے گا۔ یہ حصہ کب ملے گا؟ جب میت یعنی شوہر کی کوئی مذکر اولاد موجود ہو۔ تو ان دو صورتوں میں یعنی اولاد موجود ہے تو ربع، اور اولاد موجود نہیں ہے تو پھر بیوی کو سمن ملے گا۔ ہے وہ ہے بیٹیوں۔ تو بیٹیوں کی 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت یہ کہ بیٹی کو نصف ملے گا۔ نصف کا مطلب ہے آدھا، 1/2۔ کل مال کے 2 حصے کیے جائیں، ان میں سے ایک حصہ یہ مل جائے گا، بیٹی کو مل جائے گا۔ اور یہ حصہ کب ملے گا؟ یہ بتا رہے ہیں کہ جب میت کی ایک بیٹی ہو۔ یاد رکھیں جب ایک بیٹی ہوگی تو اس کو آدھا حصہ مل جائے گا، کل جائیداد کا آدھا حصہ مل جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا نہ ہو، یعنی اس بیٹی کا بھائی، یعنی مرنے والے کی جو بیٹی ہے اس کا بھائی یعنی بیٹا موجود نہ ہو۔ ایسی صورت میں ایک بیٹی کو آدھا حصہ مل جائے گا۔ دوسری صورت میں 2/3 جس کو ثلثان کہتے ہیں، 2/3 یعنی ایک چیز کے 3 حصے کیے جائے، ان 3 میں سے 2 حصے بیٹیوں کو مل جائیں گے۔ اب یہ حصے کب ملیں گے؟ یہ حصے اس صورت میں ملیں گے جب میت کی 2 یا 2 سے زیادہ بیٹیاں ہوں، اور اس میں بھی شرط یہ ہے کہ میت کا بیٹا نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں وہ بیٹیاں چاہے 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو، ان کو 2/3 حصہ مل جائے گا، جس کو عربی میں ثلثان کہتے ہیں۔ اور تیسری صورت ہے عصبہ۔ عصبہ کی صورت یہ ہے کہ جب بیٹیوں کے ساتھ کوئی بیٹا بھی ہو تو ایسی صورت میں بیٹوں کو 2 حصے جبکہ بیٹی کو 1 حصہ ملے گا۔ یعنی تیسری صورت میں ان کا حصہ فکس نہیں ہوتا، بقیہ جو وارث ہوتے ہیں سب سے پہلے ان کا حصہ نکال دیا جاتا ہے، جس کو اصحاب فروض کہتے ہیں۔ آپ ان کا حصہ نکال دیں، اب جو بچ جائے ان میں سے جو مال کی تقسیم کاری ہوگی، بیٹوں کو 2 حصے اور بیٹیوں کو 1 حصہ مل جائے گا۔ تو بیٹی کی یہاں 3 حالتیں ہو گئی۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ شروع میں یہ حالتیں ازبر کر لیں، ان کو یاد کر لیں،
پھر میں اگلے اسباق کے اندر آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ نے ان کے مسائل کس طرح حل کرنے ہیں۔ جو اگلی جو حالتیں ہیں وہ پوتیوں کی حالتیں۔ تو پوتیوں کی جو ہے ہمارے پاس 6 حالتیں آ گئی۔ پہلی حالت میں پوتیوں کو نصف ملے گا، جس کو آدھا کہتے ہیں، 1 اور 2 کہہ لیجئے۔ یعنی جب میت کی صرف ایک پوتی ہو اور میت کا بیٹا، بیٹی اور پوتا نہ ہو، تو بیٹا، بیٹی اور پوتا نہ ہو، پوتی ایک ہو، تو اس پوتی کو کل مال کا آدھا حصہ مل جائے گا۔ دوسری صورت پوتیوں کی ہے ثلثان، 2/3، یعنی 2 اور 3، 3 میں سے 2 حصے مل جائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ حصہ اس صورت میں ملے گا جب میت کی ایک سے زیادہ پوتیاں ہوں گی، مثلا 2 پوتیاں ہو گئی، 3 پوتیاں ہو گئی، 4 پوتیاں ہو گئی، یعنی ایک سے زیادہ پوتیاں ہو گئی، تو ایسی صورت میں ان پوتیوں کو 2/3 حصہ مل جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ میت کا بیٹا، بیٹی اور پوتا نہ ہو۔ اب اگر پوتیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہو گئی تو ان کو 2/3 حصہ مل جائے گا، 2/3 حصہ مل جائے گا۔ تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سدس ملے گا، یعنی اس پوتیوں کو سدس، چھٹا، 1/6 ملے گا۔ 1/6 نکالنے کا فارمولا یہ کہ ایک چیز کے 6 ٹکڑے کیے جائے، ان میں سے جو ایک ہوگا وہ اس 6 کا سدس ہوگا۔ یہ حصہ کب ملے گا؟ جب میت کی ایک بیٹی ہو اور بیٹا یا پوتا نہ ہو، تو چاہے پوتی ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، چھٹا حصہ ان کے درمیان برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی تیسری حالت تھی۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ جب میت کا بیٹا ہو تو پوتی محروم ہو جائے گی، چوتھی حالت۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں محجوب بالابن، یعنی بیٹے کی وجہ سے پوتی محروم ہو جائے گی۔ اور یہاں کیوں محروم ہوگی؟ یہ میں نے آپ کو اصول بیان کر دیا تھا کہ جب قریبی رشتہ موجود ہو تو دور والے کو حصہ نہیں ملتا۔ پانچویں صورت یہ ہے جب میت کی ایک سے زیادہ بیٹیاں ہوں تو پوتیاں اب بھی محروم ہیں۔ تو 2 بیٹیاں ہو گئی تو پوتی محروم ہو جائیں گی، پوتیاں محروم ہو جائیں گی۔ اور ان کی چھٹی صورت ہے اسبا بالغیر۔ اسبا بالغیر کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حصہ فکس نہیں ہوگا۔ اب یہ کب ملتی ہے؟ جب میت کا کوئی بیٹا نہ ہو لیکن بیٹی ہو۔ اب اگر ایک ہو یا ایک سے زیادہ اور دوسری کیا پوتا ہو۔ دیکھیں 5ویں صورت میں 2 بیٹیاں تھی، پوتا نہیں تھا۔ اب یہاں 2 بیٹیاں تو ہو گئی لیکن پوتا بھی ہے، تو پوتی اسبا بنے گی۔ تو بیٹی کا سب سے پہلے حصہ نکال دے، اس کے بعد جو مال بچ جاتا ہے اس کو للذکری مثل حظ الانثیین کے طریقے پر تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی پوتوں کو 2 حصے جبکہ پوتیوں کو 1 حصہ ملے گا۔ تو یہ آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمارے اسباق غور سے سن رہے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو میں نے نمبر دیا ہے، آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم فرائض سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔